المیر اور فبیہہ کا رشتہ اب ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ المیر جو فبیہہ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا اور اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتا تھا، لیکن فبیہہ کا اصل چہرہ دیکھنے کے بعد وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس کا اعتماد اور دل اس بری طرح سے ٹوٹے گا کہ فبیہہ کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور فبیہہ جس کا سچ سب گھر والوں کے سامنے آ چکا ہے، لیکن وہ اس طرح دناتی پھر رہی ہے جیسے اس کا کبھی کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ بہت غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا باپ بہت ریسورسفل پرسن ہے، اور دوسرا یہ کہ المیر اپنے گھر والوں کو بھی اسی نظر سے دیکھے گا جس نظر سے فبیہہ دکھانا چاہے گی۔ دوسری طرف ایمان ہے جو اس وقت سب سے زیادہ فکر مند اپنے سسر صاحب کے لیے ہے، اور دیکھ رہی ہے کہ جب سے امی دنیا سے گئی ہیں، ابو نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا ہے، بس سارا دن امی کی تصویروں سے اور ان کے خیالوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں جو ابو کی دیکھ بھال کرے، جبکہ اس عمر میں انہیں سب سے زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ تبھی وہ سب گھر والوں کو اپنا فیصلہ سناتی ہے کہ میں سوچ رہی ہوں ابو کی دوسری شادی کر دی جائے تاکہ ابو کی دیکھ بھال کے لیے ہر وقت ان کے پاس کوئی موجود ہو۔ اب باقی سب گھر والے تو ایمان کی بات سن کے سوچتے ہیں کہ ہم نے تو ابو کے بارے میں سوچا تک نہیں، اور ایمان بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ابو بالکل تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں۔ لیکن یہاں بھی فبیہہ اپنی ٹانگ اڑانا ضروری سمجھتی ہے، اور تنزیہ کہتی ہے کہ میری امی کا بھی تو انتقال ہوا ہے، لیکن میرے ابو نے تو خود کو اس طرح سے تنہا محسوس نہیں کیا۔ اور المیر سے کہتی ہے کہ ویسے آپ کے فادر کی خواہشات کچھ زیادہ ہی ہیں کہ اس عمر میں بھی ختم نہیں ہو رہی، اور کچھ ایسی ہی تربیت لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی بھی کی ہے۔ المیر کو تو فبیہہ کی یہ بات سن کے اس قدر غصہ آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ المیر جس طرح فبیہہ کے باپ کی عزت کرتا ہے تو وہ فبیہہ سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوگا کہ فبیہہ بھی میرے باپ کی اسی طرح سے عزت کرے، لیکن فبیہہ کے منہ سے اپنے باپ کے بارے میں یہ نامناسب الفاظ سن کے المیر غصے میں فبیہہ سے کہتا ہے کہ اگر آج کے بعد تم نے میرے باپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کی تو یاد رکھنا کہ میں تمہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ ویسے بھی المیر تو خود فبیہہ کی حقیقت جاننے کے بعد بہت افسردہ ہے، جب سے کام والی باجی نے المیر کے سامنے اپنے بیٹے کی قسم کھا کے کہا ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ فبیہہ باجی نے جان بوجھ کے اسی جگہ پہ تیل گرایا تھا تاکہ مہک باجی وہاں سے گزریں، ان کا پاؤں سلپ ہو اور ان کا بچہ ضائع ہو جائے۔ فبیہہ باجی چاہتی ہی یہی تھیں، لیکن جب میں نے فبیہہ باجی کو بتایا کہ میں حقیقت سے واقف ہوں تو مجھے ڈرا دھمکا کے گھر سے اور نوکری سے نکال باہر کیا۔ تب سے ہی المیر کے دل میں فبیہہ کے لیے جیسے نفرت سی پیدا ہو گئی ہے کہ ایسی لڑکی سے میں کوئی بھی رشتہ کیسے رکھ سکتا ہوں، جو نفرت اور حسد میں اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے سوچا بھی نہیں کہ آریان بھائی اور مہک بھابی نے اتنے سال اس خوشی کے لیے رو رو کے اللہ کے حضور دعائیں کی، اور اب جب کہ انہیں اللہ کی طرف سے یہ خوشی ملی تھی تو فبیہہ اپنی نفرت اور حسد کی آگ میں اس حد تک بڑھ گئی کہ ان کی خوشی ہی ان سے چھین لی، اور اس پر یہ کہ فبیہہ کے چہرے پر ذرا برابر بھی ملال نہیں، الٹا میرے ہی بھائی کے ساتھ برا کر کے اسے ہی مجرم بنا کے لاک اپ میں بند بھی کروا دیا۔ اب جب المیر فبیہہ کے سامنے طلاق کے الفاظ نکالتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ خوف زدہ تو ہوتی ہے، لیکن وہ بھی فبیہہ ہے جس نے جھکنا اور جھک کے رشتے بچانا تو شاید سیکھا تک نہیں۔ البتہ آریان جب المیر کے منہ سے یہ الفاظ سنتا ہے تو فوراً تڑپ اٹھتا ہے اور المیر کو اسی وقت چپ کروا دیتا ہے کہ آج تو یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے ہیں، آگے سے یہ الفاظ اپنے منہ سے مت نکالنا۔ لیکن فبیہہ آریان کی انسلٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ جھوٹی ہمدردیاں اور ڈھونگ رچانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ تو اس بات پہ بہت خوش ہوں گے اگر المیر مجھے چھوڑ دیتا ہے، اور ساتھ ہی المیر سے کہتی ہے کہ تم مجھے کیا طلاق دے کے گھر سے نکالو گے، میں خود تمہارا گھر اور تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں، حتیٰ کہ اپنے بچے کو بھی وہیں چھوڑ کے اپنے چھوٹے بھائی زین کو لے کے اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہے۔ اب فبیہہ کی اس حرکت پہ سبھی گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ آریان المیر سے کہتا ہے
کہ تمہیں فبیہہ کے سامنے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، جبکہ تم فبیہہ کی عادتوں سے واقف بھی ہو۔ بہرحال اب المیر کے لیے پریشانی یہ ہے کہ آج اس نے بہت سے کام بھی کرنے ہیں اور پھر شاپ پر بھی جانا ہے، ایسے میں وہ اپنے بیٹے ارحم کو کیسے سنبھالے گا؟ لیکن ایمان جب المیر کو پریشان دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ المیر بھائی، آپ اپنے کام تسلی سے کریں اور اپنے بیٹے کی فکر نہ کریں، میں اسے سنبھال لوں گی، اور جتنے دن تک فبیہہ واپس نہیں آتی میں اتنے دن کے لیے اپنے آفس سے چھٹی لے لوں گی۔ اور شاہویر جب ایمان کی یہ بات سنتا ہے تو کافی پریشان ہو جاتا ہے، ایمان سے کہتا ہے کہ تمہیں جاب سے چھٹی لینے کی کیا ضرورت؟ تو ایمان شاہویر سے کہتی ہے کہ پھر اور کیا کروں، ایک بچہ جس کی ماں اسے روتا ہوا چھوڑ کے چلی گئی، میں اس کے آنسو ضرور پوچھوں گی اور اس کا ماں کی طرح خیال بھی رکھوں گی۔ ویسے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایمان فبیہہ کے بیٹے کے لیے تو بہت ممتا دکھا رہی ہے، لیکن خود اپنے بیٹے زاویار کو تو وہ اپنی ماں کے گھر چھوڑ کے جاتی تھی اور تب اسے اپنی جاب زیادہ ضروری لگتی تھی۔ حالانکہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جب ایمان نے جاب کا فیصلہ کیا تھا تو اس کی ماں نے کہا بھی تھا کہ ابھی زاویار بہت چھوٹا ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے، اور باقی ہم لوگ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ تمہیں اور تمہارے بیٹے کو پال سکیں۔ لیکن ایمان کو بھی لگتا ہے کہ اپنے سسرال والوں کے سامنے نمبر بنانے کا زیادہ شوق ہے، تبھی تو فبیہہ کا بیٹا اسے اتنا اہم لگ رہا ہے کہ اس کی خاطر وہ اپنی جاب سے چھٹیاں تک لینے کو تیار ہے۔ یہاں شاہویر کو بھی موقع مل ہی جاتا ہے ایمان کو شرمندہ کرنے کا، اور اسے کہتا ہے کہ ماں تو میری بھی چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا چکی ہے، کیا تمہیں میرے آنسو کبھی نظر نہیں آئے؟ لیکن شاید ایمان شاہویر کو فی الحال شرمندہ کرنا نہیں چاہتی، ورنہ کہہ سکتی تھی کہ جس وقت آپ کی ماں آپ کو چھوڑ کے گئی تب تو آپ کے پاس آنسو صاف کرنے کے لیے مہنور تھی نا۔ یہ تو مہنور کے جانے کے بعد ہی شاہویر کو ایمان کی اہمیت کا احساس ہوا ہے۔ بہرحال فی الحال تو ایمان خاموشی سے وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ شاہویر ایمان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ ایمان کتنی اچھی ہے، اسے اس گھر کے سکون کا، اس گھر کے ہر فرد کا کتنا خیال ہے۔ حتیٰ کہ فبیہہ جس نے کبھی ایمان کا خیال نہیں رکھا بلکہ ایمان کے ساتھ بہت بار بہت برا بھی کیا، اس کے باوجود بھی فبیہہ کے بچے کے لیے کتنی کنسرنڈ ہے۔ دوسری طرف المیر فبیہہ کو کال کر کے گھر واپس آنے کا کہتا ہے، لیکن فبیہہ صاف کہہ دیتی ہے کہ میں اس گھر میں تو کبھی واپس نہیں آؤں گی، ہاں البتہ اگر تم میرے لیے الگ گھر لے لیتے ہو تو شاید میں تمہارے ساتھ رہنے کا سوچوں، ورنہ اس رشتے کو ختم سمجھو۔ المیر ظاہر ہے کہ رشتہ ختم کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ ان کے بچے کے لیے ماں اور باپ دونوں کا سایہ بہت ضروری ہے۔ تبھی گھر والوں کے سامنے اپنا فیصلہ سناتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں اب ہمیں یہ گھر بیچ کے اپنے اپنے حصے بانٹ لینے چاہیے، کیونکہ اب ہم سب کا ایک چھت کے نیچے رہنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ویسے المیر فبیہہ کے باپ کے گھر میں بھی تو رہ سکتا ہے، فبیہہ کی ماں کا تو ویسے بھی انتقال ہو چکا ہے اور عمران صاحب اب خود کو بہت تنہا بھی محسوس کرتے ہیں۔ پہلے شاہویر نے مہنور کی خاطر دکان بیچنے کے لیے فورس کیا تھا اور اس کے بعد سب بھائیوں نے اپنے نقصان کر لیے، اور اب المیر کے دماغ میں جو گھر بیچنے کا خیال آیا ہے، لگتا یہی ہے کہ آصف صاحب اپنے بیٹے کی ضد کے آگے ہار کے گھر بیچنے پر مجبور تو شاید ہو جائیں، لیکن گھر بیچنے کے بعد ٹھیک اسی طرح سے ان سارے بھائیوں کو پچھتاوا ہونے والا ہے جس طرح سے دکان بیچنے کے بعد ہوا تھا۔ لیکن لگتا ہے کہ شاہویر کو احساس ہے کہ ایک غلط فیصلہ اس نے کیا تھا اور اب دوسرا غلط فیصلہ المیر کرنے جا رہا ہے، اور گھر بیچنے کے بعد سکون کی بجائے ہماری زندگی میں زیادہ تکالیف آنے والی ہیں، جبکہ ایمان بھی سب کو یاد دلائے گی کہ امی کی خواہش تھی کہ سب گھر والے ہمیشہ ایک چھت کے نیچے ہنسی خوشی اور مل جل کے رہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ شاہویر اور ایمان اس گھر کی خوشیوں کے لیے اور سب گھر والوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ایسے میری رائے پوچھی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ میاں بیوی کو ہمیشہ الگ گھر میں ہی رہنا چاہیے، اس سے عزت بھی محفوظ رہتی ہے اور آپس میں اس طرح سے تلخیاں اور نفرت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ناظرین؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔